لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الحمد لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، معزز ناظرین اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسلامی سال کے مہینوں میں یہ تیسرا مہینہ ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. ربیع کے معنی عربی زبان کے اندر بہار کو کہتے ہیں. چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے اندر ہر طرف قحط سالی تھی. ہر طرف لوگ بھوک مری اور فاقہ کشی سے پریشان تھے. کنوؤں کا پانی سوکھ گیا تھا اور جانور پیاس سے مر رہے تھے، اور ہر طرف خشکی تھی اور ہر طرف بھوک مری تھی. ایسے نازک حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بہار لے کر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر طرف ہریالی ہو گئی، ہر طرف بہاری بہار آ گئی، کنوؤں کا پانی بھر گیا اور جانور خوب سیر ہو کر کھاتے تھے، اور مکہ کا ماحول خوشگوار ہو گیا، جس کی وجہ سے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. بہار والا گویا کہ بہار لے کے آیا. ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، وفات بھی ہے، ہجرت بھی ہے، رحلت بھی ہے اور رسالت بھی ہے. لیکن ہم نے ربیع الاول کے مہینے کو صرف میلاد کا مہینہ سمجھ لیا ہے، رسالت کا نہیں. یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو بھی چیز پیدا فرماتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا. جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں، اس شخص کو اٹھا لیتے ہیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ولی اگر زندہ ہوتے تو ہمارے لیے دعا کرتے، فلاں لیڈر اگر زندہ ہوتا تو ہماری مدد کرتا، اگر ہمارے بابا زندہ ہوتے تو ہمارا سہارا بنتے. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جو مقصد لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جو مقاصد لکھے تھے وہ پورے ہو گئے کہ فلاں جگہ پیدا ہوں گے اور فلاں جگہ تعلیم حاصل کریں گے اور فلاں لوگوں کی مدد کریں گے اور فلاں انتظامی کمیٹی سے جڑیں گے اور فلاں مساجد بنائیں گے اور فلاں مدارس سے اپنا تعلق جوڑیں گے اور اتنے غریبوں کا پیٹ بھریں گے. جب وہ مقصد پورا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. بس کچھ نہیں کہنا اس کے آگے، کیا، کیوں، کب نہیں، بس صرف اتنا کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. نعوذ باللہ، اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد صرف میلاد رکھا تھا تو وہ تو ربیع الاول میں پورا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد صرف میلاد نہیں ہے، بلکہ آپ کو 40 سال تک رکھا رسالت کے لیے، 12 سال تک رکھا ہجرت کے لیے، اور 63 برس تک رکھا اشاعت دین کے لیے. یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہونی ضروری ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ بھی ضروری ہے، میلاد کا تذکرہ بھی ضروری ہے، تاکہ میری قوم کو معلوم ہو سکے، تاکہ میری قوم کے نوجوان نسل کو یہ معلوم ہو سکے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، اور ولادت کے واقعات کیا ہیں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کس حال میں پیدا ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے.
میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو آپ خوشبو سے معطر تھے، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی آپ سرما لگائے ہوئے تھے، میرے آقا جب پیدا ہوتے ہی دنیا کے اندر سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور میں اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں۔ میرے آقا جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو میرا گھر نور سے بھر جاتا ہے، میرا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں آپ کی ولادت کے بعد ایک ابر کا ٹکڑا آپ کو سایہ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے کہ اس بچے کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، اس بچے کو شمال جنوب کی سیر کراؤ، تاکہ پوری دنیا والے یہ جان لیں کہ جس کے طفیل میں جس دنیا کو بنایا گیا، جس کے طفیل میں پوری انسانیت کو بنایا گیا، وہ آ گیا ہے۔ میری نوجوان نسل کو یہ معلوم ہو کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو فارس کی آگ بجھ گئی، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو کسرا کے محل میں زلزلہ برپا ہو گیا، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو کسرا کے 14 کنکر گر گئے، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو دریائے ساوا خشک ہو گیا، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے بت گر گئے، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی کسرا کے 14 کنکر گر گئے۔ گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر یہ پیغام لے کر آئے کہ میرے آنے کے بعد نہ چاند کو خدا مانا جائے گا، میرے آنے کے بعد نہ سورج کو خدا مانا جائے گا، میرے آنے کے بعد نہ پانی کو دیوی مانا جائے گا، میرے آنے کے بعد نہ درختوں کی تعظیم کی جائے گی، میرے آنے کے بعد نہ آگ کی پرستش کی جائے گی، میرے آنے کے بعد نہ پتھروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا جائے گا، میرے آنے کے بعد نہ کنکر کی پوجا ہوگی اور نہ ہی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے کہ میرے آنے کے بعد صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، میرے آنے کے بعد صرف ایک اللہ کی وحدانیت ہوگی، میرے آنے کے بعد صرف ایک اللہ کی ربوبیت ہوگی، میرے آنے کے بعد صرف ایک اللہ کی قدرت کا چرچا ہوگا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں یہ پیغام لے کر آئے۔ کون پیدا ہوئے؟ شاہ امم پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ شاہ عرب پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ مقبول رب پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ عروسان چمن پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ فرق شمیم پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ بحر کرم پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ خاتم المرسلین پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ بلال کے غمخوار پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ یتیموں اور ضعیفوں کے غمخوار پیدا ہوئے۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ جبرائیل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے کہ جن کو حق نے خلوت کی گودی میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ بھی ترستا تھا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے گھر کے اندر کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور میرا گھر اور میری کوٹری نور سے منور ہو جاتی ہے، جس کو قرآن نے سراجا منیرہ سے تشبیہ دی ہے، روشن سورج سے تشبیہ دی ہے۔ یہی پر ایک ضمنی بات کہنے چلا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا، روشن چاند نہیں کہا، قمرم منیرہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سورج وہ اللہ سے روشنی لیتا ہے اور چاند یہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا اور آپ کا تعلق صرف مجھ سے جوڑے رکھا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سیدہ آمینہ آپ کو گود میں لیتی ہیں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتی ہیں اور دیکھ کر مسکراتی ہیں، پھر بعد میں رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش عبداللہ زندہ ہوتے اور اپنا خوبصورت بچہ دیکھتے، کاش عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے۔ عرش سے آواز آتی ہے کہ اے آمینہ اس بچے کا تعلق ایک تیرے ساتھ ہے، ایک میرے ساتھ ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھ رہی ہے تو تجھے تیرا بیٹا نظر آ رہا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ یہ میرا محبوب ہے، تو میری نسبت سے دیکھ میں نے اس کو اپنے حبیب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ عبداللہ اگر زندہ ہوتے تو کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے مٹی کے،
جب اسے کھیلنے کے قابل تو ہو جانے دیں، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا میں چاند تاروں کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ سیدہ آمینہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتی ہیں اور دیکھ کر رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش عبداللہ زندہ ہوتے، عبداللہ اگر زندہ ہوتے تو اس کو سیر پہ لے جاتے۔ عرش سے آواز آتی ہے کہ آمینہ گھبراتی کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے، اسے سیر کے قابل تو ہو جانے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا تو میں براق بھیج کر اس کو عرشوں کی سیر کراؤں گا، جنت و دوزخ کی سیر کراؤں گا۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی گودی کا یتیم عرش پر جائے گا، معراج کا دلہا ہوگا۔ شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبرائیل بھی سو جان سے لرزاں ہوگا۔ سوچتا ہوں کہ جب وہ انگشت اٹھی ہوگی، سوچتا ہوں کہ جب وہ انگشت اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ حشر میں جب آئیں گے شفاعت کے لیے حضور، حشر میں ایک اور ہی حشر برپا۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے۔